جی نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولوی صاحب، میرا نام ڈاکٹر محمد یحییٰ ہے، لندن سے بول رہا ہوں. جی اچھا، ایک کا تو مسئلہ مبارک ہو، چلے ایک سوال تو حل ہو گیا، مشہور بٹ صاحب نے کر دیا، اب گنتی مائنس ہو رہی ہے. جی ہاں مائنس ہو رہی ہے. ہاں جی، تو ماشاء اللہ. میں نے کہا میں آپ کی طرح نہیں ہوں، ایک میں نے مان لیا، مجھے کوئی باک نہیں حق ماننے میں جو کوئی بات سامنے آ جائے. چلیں اچھی بات ہے. لیکن اس سے آپ نے جو مشہور صاحب نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ بس پھر سب کچھ سچ ثابت ہو گیا، یہ بات نہیں ہے. نہیں، سب کچھ بھی انشاءاللہ ثابت ہو جائے گا سچ. ٹھیک ہے کریں جی، آپ بات کریں، کیا کرنا چاہتے ہیں. ایک شکوہ ہے آپ سے، اگر آپ برا نہ منائے تو. جی آپ نے پچھلے پروگرام میں یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلا پروگرام ہوگا حیات مسیح از روح قرآن. انشاءاللہ پروگرام ہوگا، لیکن اب اس سے تو آپ نکل لیں. ہاں میں بتا رہا ہوں نا، دیکھیں آپ نے اگر کیا تھا وعدہ تو قرآن پاک سے بھاگتے کیوں ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں آپ سے وعدہ ہے، بہت بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے نکل لیں. آپ اس کیچڑ سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن اتنا آسان نہیں نکلنا. چلیں دیکھتے ہیں نا کیچڑ میں. اچھا، اب ایک سوال کا جواب ہو گیا، آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں. اچھا، میں نے بات کرنی ہے جی. آپ کہہ رہے تھے سوال نمبر 10. جی جی کہ احمدی جو ہیں وہ ثابت کریں کہ قرآن و حدیث میں کہاں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نہیں گئے. ٹھیک ہے جی. جی آپ مجھے یہ بتائیں مولوی صاحب کہ یہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ نہیں گئے، یا آپ نے یہ ثابت کرنا ہے قرآن و حدیث سے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے ہیں؟ یہ تو مرزا صاحب خود مان رہے ہیں. میری بات سن لیں. آپ مجھے بہت فوج کروایا ہے. اس لیے کہ قرآن پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اسی زمین میں ہی زندگی بسر کرو گے. یہ ہے سورہ الاعراف آیت 26. فرمایا تم اسی زمین میں ہی زندگی بسر کرو گے اور اسی میں مرو گے اور پھر اسی سے اٹھائے جاؤ گے. تو یہ تو قانون قدرت ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے فوت ہونا ہے. بالکل فوت ہوں گے، کون کہتا ہے وہ فوت نہیں ہوں گے؟ یہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس قانون کو توڑتے ہوئے آسمان تک پہنچ گئے ہیں قرآن اور حدیث سے. جی میں یحییٰ صاحب کہہ رہا ہوں قرآن حدیث کی طرف بعد میں جائیں گے، پہلے میں مرزا صاحب سے ثابت کرتا ہوں. سنیں میری بات، اب سن لیں. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی قانون توڑ کے آسمان پر زندہ موجود ہیں. میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ قرآن سے یہ ثابت کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں قرآن میں موجود ہے، میں اس پر بات کروں گا، لیکن میں روحانی خزائن سے یہ ثابت کر رہا ہوں. دیکھیں سوال نمبر 10 کا مسئلہ تو حل کر لینا پہلے. یہ 1 سے 10 پر آپ نے جمپ کیوں لگا لیا؟ جی 1 سے یہ 10 کا جمپ کیوں لگایا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، جب کسی بھی مسلمان کے اوپر جی سب سے پہلا جو اس کے لیے ہے وہ قرآن پاک ہے، جی جی پھر حدیث ہے، پھر مرزا صاحب کی کتابیں ہیں. جب مسلمان سے بات ہوگی تو میں پہلے کتاب شروع کروں گا. میری بات سن لیں یحییٰ صاحب، جب مسلمان سے بات ہوگی تو میں پہلے قرآن کا حوالہ پیش کروں گا، پھر حدیث کا، پھر تفسیروں کا، پھر فقہ کا. جب کسی عیسائی سے بات ہوگی ان کی کتابوں کے حوالے پیش کروں گا. جب قادیانی سے بات ہوگی تو روحانی خزائن پیش کروں گا. قرآن کی ایک آیت ہی پیش کر دیں، اتنے بڑے مولوی ہیں. میں نے کہا میں 20 آیات پیش کروں گا، آپ پریشان ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میں پہلے روحانی خزائن سے ثابت کریں کہ نہیں گئے. یہ سوال ہی غلط ہے. رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا. اچھا ٹھیک ہے مولوی صاحب، دیکھیں قرآن پاک کے بارے میں جب بھی بات کرنی ہو تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ایک بہت بڑا اصول ہے جو کہ آپ کے جو اعلیٰ حضرت صاحب ہیں انہوں نے اپنی کتاب
قوار القہار علی المجسمۃ الفجار صفحہ نمبر 4 پہ لکھی ہوئی ہے. میں قرآن پاک کی آیت پیش کر رہا ہوں جو انہوں نے وہاں لکھی ہوئی ہے. جی اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے جی وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری، اسی میں سے محکم آیات بھی ہیں، وہ کتاب کی ماں ہیں، اور کچھ دوسری متشابہ ہیں. بس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ چاہتے ہوئے اور اس کی تعویل کی خاطر اس میں سے اس کی پیروی کرتے ہیں جو باہم مشابہ ہے. اب آپ نے یہ ایسی آیت پیش کریں مولوی صاحب جو کہ محکم آیت ہے، متشابہ آیت نہ پیش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی اس آیت میں فرماتا ہے جن کے دل ٹیڑے ہیں وہ عقیدہ متشابہ آیات سے نکالتے ہیں. آپ کے دل ٹیڑھا تو نہیں ہے مولوی صاحب؟ میری یا صاحب پہلے سن لیں کہ جو حوالہ آپ نے امام احمد رضا خان کا پیش کیا ہے اسی امام احمد رضا کو دیکھ لیں اس آیت کا کیا ترجمہ کیا ہے. میں نے آپ کو ان کا ترجمہ پڑھا دیتا ہوں. انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے پوری کتابیں لکھی ہیں آپ کے مرزا کے خلاف اسی مضمون پر. نو آپ مرزا صاحب کی بات نہیں کریں، میں قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں. آپ کہاں مرزا صاحب کی طرف دوڑے جاتے ہیں؟ جی یا صاحب بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی بریک کے بعد پھر بات ہوگی. کال پر یحییٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کی بات چل رہی تھی، ان سے بات کرتے ہیں. جی ڈاکٹر یحییٰ جی السلام علیکم. جی بات کریں. مولوی صاحب یہ میرے سامنے ترجمہ ہے جو کہ میں نے اسی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. آپ نے ترجمہ کیا ہے وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب، اس میں بعض آیتیں پکی ہیں تو جڑ ہیں کتاب کی، اور دوسری ہیں کئی طرف ملتی. تو جن کے دل ہیں پھرے ہوئے وہ لگتے ہیں ان کے ڈھاب والیوں سے، تلاش کرتے ہیں گمراہی اور تلاش کرتے ہیں. اس کے ترجمے کا یہ تو آپ کے لیے ہی ہے، آپ نے ترجمہ پڑھ لیا تو بس بات ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، مجھے سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے. آمین آمین. میں جی آمین میں بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. آمین. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آیت ہے جو آپ نے ابھی آیت پڑھی تھی یہ متشابہ آیت ہے یا یہ محکم آیت ہے؟ جی بتائیں، فرمائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں جو اصول ہے. کوئی بھی قرآن پاک کی تفسیر کرنا ہو کسی بھی آیت کی، وہ کسی صاحب لغت کے پاس نہیں جائیں گے، احادیث میں دیکھیں گے، صحابہ کرام کے اقوال میں دیکھیں گے، تابعین کو دیکھیں گے، مفسرین کو دیکھیں گے، مجددین کو دیکھیں گے. آئیں بائیں شائیں نہ کریں، یہ بتائیں کہ یہ محکم آیت ہے یا یہ متشابہ آیت ہے؟ میں کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر وہی ہوگی جو 1300 سال تک امت کے مجدد کرتے رہے ہیں. امام راضی کو آپ مجدد سمجھتے ہیں، ابن کثیر کو آپ مجدد سمجھتے ہیں، جلال الدین سیوطی کو آپ مجدد سمجھتے ہیں. ان کی تفسیروں میں کیا اس کا ترجمہ کیا گیا ہے؟ ان کی تفسیروں میں اس کا کیا ترجمہ کیا گیا؟ جی مولوی صاحب میں نے آپ کو ایک اصول پوچھ رہا ہوں، ادھر ادھر دوڑنے سے اچھا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا اصول جو ہے آپ اپنے خانہ زاد اصول مجھ سے نہ پوچھیں. آپ نے جو بتایا کہ متشابہ آیات ہیں، محکم ہیں، کسی کی بھی تفسیر دیکھنا ہوگی وہ احادیث میں دیکھیں گے. 1300 سال تک امت ایک مسئلے پر متفق رہی. حضور نے فرمایا لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت دلالت پر جمع نہیں ہوگی. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجدد جو کہتا ہے آنے والے لوگوں کو اس پر فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جن کو آپ مجدد مانتے ہیں انہوں نے اس قید کا کیا مفہوم بتایا، مجھے بتائیں. مولوی صاحب میری بات سنیں، آپ تو اب دوڑ رہے ہیں لیکن قرآن پاک انشاءاللہ آپ کو دوڑنے نہیں دے گا. قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت ہے وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ
یاتی من بعدی اسمہ احمد. جی آپ یہ بتائیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک رسول کی میں بشارت دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا. جی یہ کس نے یہ کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. جی ماشاءاللہ. اگر بعد آیا ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے نازل ہو گئے؟ کیسے وہ نبی بن گئے؟ بعد آنا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سنیں میری بات، آپ یا صاحب ڈاکٹر ہیں، کبھی ہسپتال میں جائیں، کسی اور ڈاکٹر سے مشورہ کریں. میں ابھی کہتا ہوں کہ میرے بعد ظفر اللہ شاہ نے پروگرام کرنا ہے، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، تو بعد کا کیا مطلب ہوگا؟ میں بتاتا ہوں. جب کوئی بندہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہم نے ایشو کرنا ہوتا تھا نا پاکستان میں، تو لکھا ہوتا تھا متوفی، اس کا نام ہم لکھتے تھے. مثلا اگر اللہ تعالیٰ معاف کرے جس دن آپ فوت ہوں گے تو آپ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ لکھا جائے گا متوفی، آپ کا نام لکھا جائے گا وہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا یا صاحب ایک بات میری سن لیں، یہ متوفی کا لفظ کب ایجاد ہوا ہے ہندوستان میں؟ جی یہ کب ایجاد ہوا ہے؟ کب سے یہ استعمال ہو رہا ہے؟ متوفی لکھا ہوتا تھا. میں یہی عرض کر رہا ہوں یہ کب سے استعمال ہو رہا ہے؟ بتائیں یہ آپ آئے جس سے آپ اتنا بڑا عقیدہ غلط بناتے ہیں، یہ محکم آیت ہے یا متشابہ آیت ہے؟ میں یا صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے دلیل دی، جب کوئی فوت ہو تو اس کو متوفی لکھا جاتا تھا، یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ آپ اس کو ذرا میں بعد میں بتا دوں. نہیں، آپ مجھے یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کو ذرا سمجھ لینا. آپ قرآن پاک کی آیت سے یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ متشابہ ہے یا یہ محکم آیت ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں. میں آپ سے جو بات پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کہا متوفی لکھا جاتا ہے، یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ آیت متشابہ ہے. مرزا صاحب جب متوفی کا معنی پورا کروں گا، نعمت پورا کروں گا کر رہے تھے، اس وقت متوفی لکھا جاتا تھا یا نہیں؟ جب مرزا صاحب متوفی کا معنی نعمت پورا کروں گا کر رہے تھے، اس وقت متوفی لکھا جاتا تھا یا نہیں؟ مرزا صاحب کی طرف نہ دوڑیں. میرا موضوع ہی مرزا ہے، میں اس کی طرف کیوں نہ دوڑوں؟ میرا اور آپ کا متنازع مسئلہ ہی مرزا ہے، قرآن حدیث ہے ہی نہیں، اس کا ترجمہ ہے ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جب مرزا ترجمہ کر رہا تھا متوفی کا معنی نعمت پوری کروں گا، اس وقت ہندوستان میں مرنے والے کو کیا لکھتے تھے؟ جی جاجد صاحب چلے گئے ہیں احباب.